أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحر ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ آج ہم لوگ پھر جمع ہو پائے ہیں اور آج چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں جنت کا سیر انشاءاللہ تعالی. یعنی کہ آج ہم لوگ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ رحمان جو ایک بہت خوبصورت سورہ ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے جنت کا ذکر کیا ہے. یہ بات پہلے گزر چکی ہے، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ہم لوگوں کو ایسی نعمتوں کا ذکر جو ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نعمتیں، ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہر بار یہ فرما رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اپنا احساس دلا رہا ہے ضمیر کو، یعنی کہ ہمارے اندر کا جو احساس ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھا رہا ہے. الحمدللہ یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اس انداز سے ہم لوگوں کی مدد فرما رہا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی چیز سے غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا بھی رہا ہے. تو یہی ہم لوگ نے کل جو ہے جہنم کا ذکر بھی سنا تھا. اب آئیے آج ہم لوگ جنت کا ذکر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں جنت کے بارے میں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا ہم لوگ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور تھوڑا جو ہے جنت کے بارے میں جب پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو کمنٹ بھی کریں کہ آپ لوگ جب ان جنت کے ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے اس کے بارے میں اگر آپ جب سن رہے ہوں گے تو آپ کے دل میں کیا جا رہا ہوگا کہ آپ کس انداز سے اس کو پانے کے لیے کتنا بے چین ہے. اس بات کو آپ لوگ ضرور کمنٹ میں شیئر کریے گا تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے مدد ملے اور دوسرے لوگ بھی جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں کہ ان کے اندر بھی جو ہے اس طریقے کی چیز آنا چاہیے اور اس طریقے سے وہ بھی جو ہے ان کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں جو ہے ان کو بھی جو ہے فیل ہونا چاہیے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم لوگ پھر سے اس سورہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم لوگ دھیرے دھیرے تھوڑا دھیرے چلیں گے، کیونکہ کل میں نے بہت لمبا اور کل اور پرسوں 2 دن میں نے بہت لمبا کھینچ دیا تھا جس میں تھوڑا زیادہ وقت بھی لگ گیا تھا. آج انشاءاللہ اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا. اب ایک آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی کہ وہ شخص جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے. یہاں ہم لوگوں کو جو ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے ہم لوگوں کو یہاں ایڈریس کر رہا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کس انداز سے اللہ سے ڈریں، کس انداز سے اللہ تعالیٰ کو مانیں. جیسے یہاں بات آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے
اس کے وضاحت میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کا ذکر کیا تو وہاں پہ مجرموں کو، جو اللہ تعالیٰ سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جو ہے سر پکڑ کر اور ان کے پاؤں کو پکڑ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کو وہ سزا دی جائے گی جو سزا کے ہے وہ حقدار ہیں اصل میں۔ اس انداز سے جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈرایا ہے، وہ دھمکی دیا ہے، اور اگر اس دھمکی کو سننے کے بعد، اس دھمکی کو پڑھنے کے بعد اگر ہم ڈر جاتے ہیں، اگر ہم سہم جاتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر جو ہے اللہ کے بارے میں اللہ کے جو ہے وہ عذاب دینے کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، اس کے بارے میں اگر ہمارے اندر ڈر آ جاتا ہے تو الحمدللہ وہاں ان آیتوں کو لانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، وہاں ان آیتوں کو لانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ اب ہم لوگ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تب اس کے بعد جو ہے کیا ہو جاتا ہے کہ ولیمن خاف مقام ربی، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی کہ جو اپنے رب کو جو ہے حساب دینے کے بارے میں ڈرتا ہے، اس دن کے بارے میں ڈرتا ہے جس دن اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس دن کے بارے میں اس کے اندر ڈر ہے جس دن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور اس وقت سے وہ ڈرتا ہے جس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو باتوں کو جوڑا ہے، پہلے تو ڈر دکھایا ہے، اور جس انسان کے اندر اس ڈر کو سننے کے بعد، اس ڈر کے بارے میں جاننے کے بعد جب واقعی میں وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہہ دیتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب کے سامنے میں، جو انسان اپنے رب کے سامنے میں کھڑے ہونے کے لیے جو ہے ڈرتا ہے، یعنی کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے برے کرم کی وجہ سے اگر انسان جو ہے اللہ کے سامنے میں جواب دینے کے لیے ڈر رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اور اس کو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کو کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے برے کام سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ وہ آلریڈی بہت سارے گناہ کے کام کو کر چکا ہوتا ہے، مگر اب وہ اور زیادہ اس میں جو ہے ایڈ اپ نہیں کرنا چاہتا، اس کو اور نہیں بڑھانا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کم سے کم جو عذاب کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر بھی جو ہے انسان جو ہے آگے اور زیادہ ڈھیٹ بن کر کے جو گناہ کا کام کرنے کا جو انسان کی عادت ہے، اس عادت سے انسان بچ جائے، اللہ اکبر، اس عادت سے انسان بچ جائے، اور اس انداز سے وہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی خواہش مند ہو جائے کہ وہ اس کا اعمال میں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو، اور وہ ایسے نیک اعمال ہو جو وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ ایسے نیک اعمال اگر اس کے اندر ہوں تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنے، اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے پھر انشاءاللہ جنت چلا جائے گا، اس کی کامیابی ہو جائے گی۔ تو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے کیا انعام اللہ نے رکھا ہے؟ جنتان۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جنتان یعنی کہ دو جنت۔ دو جنت کا مطلب یہ ہوا کہ جنت صرف دو بتانا مقصد نہیں ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ واقعی میں دو جنت ہے اس کے لیے، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے صرف دو جنت نہیں ہے۔ کبھی کبھی عرب کے اندر جو ہے لوگوں کا یہ طریقہ رہا تھا کہ بہت سارا بتانے کے لیے جو ہے وہ لوگ دو بھی لفظ استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کرتین، سورہ ملک میں یہ بات آ چکی ہے کہ کرتین، کہ بار بار دیکھو، بار بار جا کے دیکھو، کہ کرتین یعنی کہ دو مرتبہ کہا گیا ہے، مگر دو مرتبہ مطلب نہیں ہے وہاں پر، وہاں مطلب ہے کئی بار، جتنی بار تم جا سکتے ہو جاؤ۔ بے شک الحمدللہ کس اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو جو شخص اپنے رب کے سامنے حساب دینے کے بارے میں جب ڈرتا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے اعمال کو سدھارنے لگتا ہے، دیکھیے کمپلیٹلی سدھار لیتا ہے یہ ذکر نہیں ہے، جو اس کو سدھارنے لگتا ہے، سدھارنے کا پروسیس آگے بڑھا دیتا ہے، اور ہر روز جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے لیے اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے؟ جنتان، یا دو یا بہت سارے جنت اس کے لیے ہوں گے، یا دو ہوں گے یا بہت سارے جنت ہوں گے۔ یہ جو ہے آپ کو ایلیٹ جنت کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے، یہاں پہ جو ہے نا خاف مقام ربہ، جیسے کہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسری صورتوں کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے
جیسے سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے اندر بھی جو ہے تین گروپ کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک وہ جو اللہ سے انکار کرنے والے ہیں، ایک وہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، داہنے ہاتھ والے ہیں، اور ایک وہ جو بہت زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں، المقربون، یعنی کہ بہت ہی زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے رب کے لیے جو ہے عبادتوں کو کرنے والے ہیں. تو اس طریقے سے تین گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ فاطر کے اندر بھی فرمایا ہے. سورہ آیت نمبر 32 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو ہے تین گروہ کیا ہے، یعنی کہ 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے انسانوں کو. ایک گروپ وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، جس کا ذکر جو ہے ابھی اس سورہ میں ابھی گزرا ہے، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا ہے. اب 2 گروہ آنے والے ہیں، 2 گروپ آنے والا ہے، جس میں سے ایک گروپ وہ ہے جس کو جو ہے بہت زیادہ کوششیں دنیا میں رہ کر کے کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے لیے انعام کا ذکر اب چل رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 62 سے جو ذکر شروع ہوگا، وہ ذکر ہوگا آپ کو ان جنتیوں کا جو کہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی کہ جنتی تو ہوں گے مگر وہ سیکنڈ کلاس کے ہوں گے. ابھی جو جنت کا ذکر چل رہا ہے وہ فرسٹ کلاس کا چل رہا ہے، اور فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کا ڈیفرنس ہم لوگ کو سمجھ میں بات آ جائے گی جب ہم اس کا ڈیفینیشن یا ان آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے. تو یہاں جب بات آ رہی ہے، یہاں فرسٹ کلاس یعنی کہ ایلیٹ کلاس کی بات چل رہی ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ بہتر جنت جو ہے کسی اور کو نہیں ملے گا. یعنی کہ یہ 2 جنت ایسے ہوں گے، یا پھر بہت ساری جنت، یعنی کہ جو ذکر اب آنے والا ہے وہ جنت جو ہے ایسے لوگوں کو ملے گا جو السابقون الاولون ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دینے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ عبادتوں کو کرنے والے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اور وہ اپنے آپ کو ہر روز بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں سوچتے کہ میں نے اتنا سارا جو ہے نیک عمل کر لیا ہے، 1-2 تھوڑا گناہ بھی کر لیں تو چلے گا. یہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ایسا کر کے اگر کوئی جنت جاتا ہے، ایسا سوچ کر کے اگر کوئی جنت جاتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے، تو وہ ہمیشہ سیکنڈ کلاس میں ہی جائے گا، وہ فرسٹ کلاس میں نہیں جا پائے گا. تو فرسٹ کلاس میں جانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے اس انداز سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ وہ فلی 24 آور اللہ کا بندہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب مسجد کے اندر ہے تو اللہ کا بندہ ہے، یا گھر کے اندر ہے تو اللہ کا بندہ ہے، بازار چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. نہیں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر کے وہ کام کو کرے کہ وہ 24 آور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور ہر وہ عمل جو وہ کرتا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے، اور ہر عمل میں وہ اپنے آپ کو بہتر روز بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. تب اس سچویشن کے بعد ہی جو ہے، یا اس طریقے سے اگر جنت کو اگر پا لیا جائے، تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جو ہے اس طریقے سے فرسٹ کلاس جنت میں انشاءاللہ جگہ دے گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ میں جو ہے جیسے کہ ایک فیملی اس دنیا میں ہے، وہی فیملی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت میں بھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے. یعنی کہ جو خون کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، وہ خون کے رشتے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا قدر کیا ہے کہ اسی رشتے کو جو ہے جنت میں بھی ایک جگہ دے گا. مان لیجئے باپ اور بیٹوں میں جو ہے فرق ہو، باپ جو ہے ہائی کلاس جنت میں چلا گیا اور بیٹے جو ہے وہ سیکنڈ کلاس میں رہ گئے، تو ایک آیت ایسی آئی ہے قرآن کے اندر جس نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دے گا جو ہے بیٹوں کو. کن کو؟ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ اپ گریڈ کر دے گا، سبحان اللہ، اور اس کو فرسٹ کلاس میں لے جا کر کے باپ کے ساتھ رکھ دے گا. اگر مان لیجیے باپ سیکنڈ کلاس میں ہے اور جو ہے بچے جو ہے فرسٹ کلاس میں اگر پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا وہاں پہ؟ باپ کو اپ گریڈ کر دے گا جنت میں، اور اس کو بچوں کے ساتھ لے جا کر کے جو ہے فرسٹ کلاس جنت میں لے جا کے رکھ دے گا. سبحان اللہ، بہت ہی بہتر اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ سورہ الطور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. یعنی کہ اگر وہی بات ہے جو میں بتا چکا ہوں کہ جو ذریت ہے، جو خاندان ہے، اس خاندان میں سے اگر کوئی لوگ جو ہے سیکنڈ کلاس میں رہ گئے اور کوئی فرسٹ کلاس میں چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سیکنڈ کلاس سے جو ہے لے جا کر کے ایک ساتھ رکھنے کے لیے جو ہے فرسٹ کلاس میں پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اب آئیے اگلی آیت کی طرف. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنا سب کچھ بتانے کے بعد یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں وہ سوچ لیں کہ ان کو جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے.
اگر ان کو جنت جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو ہے ان کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا. اگر ان کو جنت جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا پڑے گا. اور اگر ان کو جہنم جانا ہے تو پھر وہ جو ہے ابھی انکار کو جو ہے کنٹینیو کر سکتے ہیں, بس اللہ کے ہر بات کو انکار کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, ان کے لیے اس چیز کی اجازت ہے. مگر اگر ان کو جنت جانا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو ہے قدر کرنا پڑے گا, اور اسی کے لحاظ سے جو ہے عمل کرنا پڑے گا. ذواتا افنان کہا گیا ہے کہ بہت سارے, یعنی کہ جتنی جنت دیے جائیں گے, چاہے جو دو معنی اس کا لے رہے ہیں ان کے حساب سے دو, اور جو بہت سارا جنت کا معنی لے رہے ہیں ان کے حساب سے بہت سارے جنت. ایسے جنت ہیں جہاں بہت سارے جنت ہوں گے, اور تمام جنتوں میں, یعنی کہ جتنی بھی جنتیں دی جائیں اللہ کی طرف سے, وہ تمام جنتوں میں جو ہے بہت سارے برانچز ہوں گے, بہت سارے آپ کو شاخ نکلے ہوئے ہوں گے, بہت سارے برانچز ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت ہوگا, اور درخت کی وجہ سے درختیں ہوں گی, بہت سارے درخت ہوں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے درختوں سے جو ہے کیا ہوگا, ان میں جو برانچز نکلے ہوئے ہوں گے, الحمدللہ جو برانچز نکلے ہوئے ہوں گے, ان تمام برانچز میں اتنے سارے پھل لدے ہوئے ہوں گے, اتنے سارے پھل لدے ہوئے ہوں گے کہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف برانچز کا ذکر کر دیا. ذواتا افنان, بہت سارے وہاں برانچز ہوں گے, بہت سارے جو ہے وہاں پہ ٹہنیاں ہوں گی, بہت سارے آپ کو شاخیں ہوں گی. الحمدللہ, یعنی کہ شاخ ہوں گے تو پھل ہوں گے ہی, اور پھل ہوں گے تو اتنا ہرا بھرا دکھ رہا ہوگا, اتنا بہترین دکھ رہا ہوگا منظر, کہ جب ہم جنت میں جائیں گے اور اس کے بعد جب اس منظر کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ ہمارے دل سے اس طریقے سے نکلے گا, اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی کہ جو ہم لوگوں نے دنیا میں سوچا بھی نہیں ہوگا. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہوگا, اور وہاں پہ جو ہے چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں گی. ابھی تو پہلی چیز کا ذکر آیا ہے ذواتا افنان, یعنی کہ بہت سارے ٹہنیاں ہوں گے, بہت سارے جو ہے شاخ ہوں گے, بہت سارے برانچز ہوں گے, بہت سارے ہانگا بینگا ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. تم کب تک جو ہے جھٹلاتے رہو گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا اب بھی تمہیں جنت جانے کا خواہش جو ہے تمہارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے کہ تم جنت جانے کی کوشش کرو؟ فَفِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, اور کہا گیا کہ تمام جنتوں کے اندر, چاہے وہ دو ہو یا بہت سارے ہوں, تمام جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہتا ہوا جو ہے چشمہ رکھا ہوا ہوگا, بہتا ہوا چشمہ رکھا ہوا ہوگا, فاؤنٹین رکھا ہوا ہوگا, کوئی بھی ہوگا, پانی کا سورس ہوگا, اور وہ بہتا ہوا ہوگا, رواں ہوگا, بالکل چل رہا ہوگا, فوکسڈ ہوگا, بالکل سے فوکسڈ ہوگا. اس انداز سے وہ فوکسڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے رکھا ہوگا کہ فیہما عینان تجریان, کہ وہ بالکل سے خوبصورتی ہوتی ہے. واٹر فال جو ہوتا ہے نارملی اس دنیا کے اندر بھی, ہم لوگ جب واٹر فال دیکھنے کے لیے کہیں بھی کسی بھی نیچر کا اس کو اولوکن کرنے ہم جاتے ہیں, یا اس کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں, تو ہم جب نیچر کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلا جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ چیز ہوتی ہے واٹر فال, کہ ہم لوگ جو ہے واٹر فال کو دیکھیں, اور کسی طریقے سے جو ہے واٹر فال کو ہم دیکھ کر کے جو ہے اپنے اندر ایک قسم کا آرام ہم لوگ پیدا کریں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس نیچر کو ایڈریس کرتے ہوئے, اس نیچر کو سمبودھن کرتے ہوئے, جنت میں بھی جو ہے پانیوں کا چشمہ رکھا ہوا ہوگا, بالکل واٹر فال ہوگا, فاؤنٹین ہوگا, ہر قسم کی چیز وہاں موجود ہوگی پانی سے متعلق, یعنی کہ بہتا ہوا پانی بھی ہوگا, یعنی کہ پانی کی ہر وہ خوبصورت چیز, ہر وہ خوبصورت نظارہ جس کا خواہش ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں, جو دیکھنا ہم پسند کرتے ہیں, وہ تمام طریقے کی خوبصورت چیزوں کو خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے سورسز, پانی کے جو ہے ذریعوں کو رکھا ہوگا, اور اسی طریقے سے وہ پانی کہیں بہہ رہا ہوگا, کہیں فاؤنٹین ہوگا, کہیں آپ کو جو ہے وہ آپ کو واٹر فال ہو رہا ہوگا, اوپر سے گر رہا ہوگا. تو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کا چشمہ بہایا ہوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اتنا سننے کے بعد بھی تم اللہ تعالیٰ کی نشانی سے انکار کرو گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, اور ہر قسم کا جو پھل وہاں دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا, اس جنت میں ہمیں دے گا, تو تمام پھل کو اللہ تعالیٰ نے, تمام پھل کا جو ہے بہت ساری قسمیں بنائی ہوئی ہوں گے, بہت ساری قسمیں. یہاں بھی زوجان کہا گیا ہے, یا تو دو قسمیں ہوں گی یا بہت ساری قسمیں ہوں گی. دو قسموں کے بارے میں جو ہے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دو قسم کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوکھا ہوگا, ایک جو ہے آپ کو
تھوڑا وہ فریش ہوگا اور دوسرا سوکھا ہوا ہوگا. جیسے نارملی اس دنیا میں بھی ہم لوگ جو ہے پھل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فریش پھل ہوتا ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے, اور دوسرا پھل ہوتا ہے آپ کو جو سوکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے کھجور بھی جب ہم لوگ لیتے ہیں تو ڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ فریشنس رہتا ہے اور وہ سوکھا ہوا نہیں ہوتا. پھر وہیں پہ ہم لوگ جو ہے سوکھا ہوا کھجور بھی کھا رہے ہوتے ہیں جس کو چھوارا کہتے ہیں نارملی. تو اس طریقے سے جو ہے ہر چیز کا دو قسم ہے. تو مفسرین کرام نے جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. جو لوگ دو جنت مانتے ہیں, جنہوں نے جو ہے زوجان کا معنی مطلب دو لیا ہے, ان کے نزدیک جو ہے وہ دو ہی ہے. اور جنہوں نے اس دو کا مطلب جو ہے بہت سارا لیا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر پھل کا جو ہے بہت ساری قسمیں ہوں گی. جیسے اس دنیا کے اندر بھی جو ہے کہیں کشمیر سے سیب آ رہا ہے تو کہیں آپ کو جو ہے انڈیا کے کسی اسٹیٹ سے سیب آ رہا ہے, کہیں نیپال کا سیب ہے تو کہیں چائنا سے سیب آ رہا ہے. تو ہر جگہ کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر جگہ کا الگ الگ جو ہے کوالٹی کا ہوتا ہے. تو یہاں کوالٹی بتانا مقصد ہے کہ بہترین سے بہترین کوالٹی کا ہر قسم کا پھل جو ہے, ہر قسم کے پھل وہاں موجود ہوں گے. یعنی کہ جتنا بھی بہترین کوالٹی کے پھل ہو سکتے ہیں ٹیسٹ کے لحاظ سے اور ہر حساب سے. اور جب جنت میں ہم لوگوں کو وہ پھل دیے جا رہے ہوں گے تو وہ ہمارے حساب سے بیسٹ ہوں گے. جیسے اس دنیا کے اندر اگر مجھے کوئی چیز بیسٹ لگے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں لگے. ایسا ہوتا ہے نا, کوئی ٹیسٹ مجھے اچھا لگ رہا ہو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب کو بھی وہ ٹیسٹ اچھا لگے. ہو سکتا ہے کسی کو ٹیسٹ وہ اچھا لگے یا کسی کو وہ برا لگے. مگر جنت میں ہمیں جو اچھے, جو سوادیلے اور جو بالکل بہترین ٹیسٹ والے جو چیز دیے جا رہے ہوں گے, پھل دیے جا رہے ہوں گے, تو وہ پھل اور وہ چیزیں جو ہیں کیا ہوں گی ہمارے لحاظ سے جس کو ہم بیسٹ مان رہے ہوں گے, الحمدللہ جس کو ہم بیسٹ مان رہے ہوں گے وہ چیز ہمیں دی جا رہی ہوں گی. اور اس چیز کا جو ہے ہمیں وہاں پہ وہ چیزیں ہمیں کھلائی جا رہی ہوں گی, وہ پھل ہمیں کھلایا جا رہا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس کے باوجود بھی تم کیا اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرتے پھرو گے؟ اب اور کتنا انکار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا کچھ دینے والا ہے, اب اور کتنا انکار کرو گے؟ تمہارے لیے تو بہتر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آگے بڑھو, ورنہ مگر تم اس کو انکار کرتے ہوئے ہی آگے بڑھے جا رہے ہو. آخری آیت آج کے لیے, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. اور ہم لوگ جب انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو یہاں جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بھیتر جو ہے اللہ تعالیٰ متکی ہم لوگوں کو ایسا بہترین سیج دے گا, اتنا بہترین جو ہے تخت دے گا, اتنا بہترین پلنگ دے گا کہ ہم اس پہ جو ہے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اس بات کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی. وہاں ہم لوگ لیٹیں گے تو وہاں پہ جو ہے صرف ہم لوگ جو ہے اپنی خواہش کے لیے لیٹیں گے, خود کو اچھا فیل کرانے کے لیے لیٹیں گے. وہاں ٹیک اگر ہم لوگ لگائیں گے تو وہ اچھا فیل کرنے کے لیے لگائیں گے, ہنسی مذاق کے لیے لگائیں گے. مگر اس دنیا میں جب ہم لوگ ٹیک لگا رہے ہوتے ہیں تو یہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے, آرام کرنا ہوتا ہے, نیند لینا ہوتا ہے. مگر جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا. وہاں ہمیں تخت دیا جائے گا, ہمیں بستر دیا جائے گا, ہمیں پلنگ دیا جائے گا, مگر اس میں ہم ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. مگر وہ ٹیک لگانا کس لیے ہوگا؟ آرام کے لیے بھی نہیں ہوگا اور نیند کے لیے بھی نہیں ہوگا. وہ ٹیک لگانا کس لیے ہوگا؟ وہ ٹیک لگانا ہوگا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر کے ٹیک لگانے کے لیے ہوگا. اور اس ٹیک لگانے والی بستر کا بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بطائنها من استبرق, اس کا جو بھیتری حصہ ہوگا, بھیتری جو کہتے ہیں نا اندر جو حصہ رکھا جاتا ہے کسی بھی کھول کا, اس کا جو بھیتری حصہ ہوتا ہے وہ بھیتری حصہ جو ہے استبرق کا ہوگا, بہت ملائم, بہت بہترین بیسٹ کوالٹی کا سلک کا, ہرا رنگ کا سلک کا جو ہے اس میں لائننگ ہوگا. اس کے اندر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کا اندر, اس کا بھیتری ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز کا, بہترین کوالٹی کا سلک کا کیا ہرا لائننگ جو ہے وہاں دیا ہوا ہوگا. سبحان اللہ, کتنا بہترین ہے. اگر اندرون ایسا ہے تو باہر کیسا ہوگا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کے بارے میں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کا سب سے نچلا حصہ کو بتا کر کے اس کے بہترین حصہ کو سوچنے کے بارے میں ہم لوگوں کو جو ہے یہاں پہ مجبور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب اس کا بھیتری اتنا بہترین ہوگا تو اس کا باہر کا حصہ کتنا بہترین ہو سکتا ہے, کتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو
ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اس کا خواب دیکھیں، اس کے لیے کوششیں کریں، اور اس کی خاطر جو ہے اس دنیا میں ہم لوگ جو ہے اپنے زندگی کو گزاریں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہاں جو جن درختوں میں پھل لدے ہوئے ہوں گے وہ پھل ہمارے بالکل قریب آ رہے ہوں گے، ہمیں جو ہے کسی بھی حساب سے جو ہے وہ پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بس یوں ہاتھ بڑھایا اور پھل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے جہاں بیٹھے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کھائیں گے، وہیں ہم لوگوں کو سارا چیز دیا جائے گا، کھانے کے لیے پینے کے لیے جو بھی ہم منگائیں گے سب وہیں ہوگا۔ ابھی ہم لوگ یہاں ایز اے ہسبینڈ میں اگر بات کروں، اگر میں بستر میں بیٹھ کے کھا لوں تو میری بیوی مجھے جو ہے دو بات ضرور سنائے گی کہ کہیں آپ وہ گندا کر دیں گے، آپ کچھ گرا دیں گے، آپ پھر وہ صفائی کون اس کو کون صاف کرے گا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے جو ہے وہاں پہ نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ مگر جنت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں بستر پہ کوئی چیز کھانے کے لیے دے گا تو وہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ بستر ہی میں بیٹھ کے کھائیں گے، وہاں جو ہے صاف کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں جو ہے گندا ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندی چیز سے جو ہے پاک رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جب ہم کھائیں گے تو بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائیں گے، وہاں اس کو بھی ہم اپنے شوق سے کھائیں گے۔ جیسے ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھوک ہوتی نہیں ہے، بھوک ہونے نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے شوق سے اس چیز کو کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اس کا سیون کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کہا ہے ہم لوگوں کو کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہو جملہ نہیں ہے، مگر مقصد یہ ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم لوگوں کا کھانا جو ہے جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے نہیں جینا ہے۔ اس لیے یہاں بس اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کھانے کے لیے ضروری، ہمارے جسم کو ضروری قرار دیا ہے، اور جو چیزیں ضروری قرار دی ہیں وہی چیزیں کھانی چاہیے۔ اور بے حد و حساب کھانے کے لیے تو جنت ہے ہی، جنت میں تو بے حد و حساب انشاءاللہ کھائیں گے، اور جتنا چاہیں گے کھائیں گے۔ وہاں بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائیں گے، وہاں ہم لوگ کس چیز کے لیے کھائیں گے؟ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے شوق کے لیے کھائیں گے، اپنے مزے کے لیے کھائیں گے، وہاں ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے، وہاں ہم لوگ بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہے بھوک مٹانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھوک مٹانے کے لیے کھایا جائے، ٹیسٹ کے لیے نہ کھایا جائے۔ کبھی کبھار کھا لینا وہ الگ بات ہوتی ہے، مگر ہم لوگ کے یہاں تو روزانہ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ٹیسٹ کے لیے، مزہ کے لیے ہر روز کھا رہے ہوتے ہیں، مگر ہر روز مزہ کے لیے کھانے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں مول لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے اس کے باوجود بھی اب تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو بھلا دو گے، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے منہ پھیر لو گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج مزہ آیا ہوگا، انشاءاللہ مجھے بھی بہت مزہ آیا۔ چلیے اب کل بھی ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بڑھیں گے، اور کل تھوڑا کریٹیکل معاملہ ہے۔ کل عام طور پر مردوں کے لیے جو خاص مانا جاتا ہے، مرد جس کو سننے کے لیے جو ہے تیار بیٹھے رہتے ہیں ہمیشہ جنت کے ذکر میں، اس چیز کا ذکر کل ہونے والا ہے۔ اسی لیے کل میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ضرور کمنٹ کریے گا اگر کسی بات کو اگر آپ کو جاننا ہو، تاکہ اوپنلی آپ وہ چیز کو پوچھیے، تاکہ میں اس چیز کا جواب جو ہے یہ آن لائن سیشن میں ہی دے دوں، تاکہ اس کا جواب جب وہاں رہے گا تو انشاءاللہ بعد میں جب لوگ اس کو سنیں گے تو ان کو جب وہ سوال ان کے ذہن میں آئے گا تو ان کو ساتھ میں اس سوال کا انشاءاللہ جواب بھی مل جائے گا۔ کیونکہ کل حور العین کا ذکر آنے والا ہے، تو یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک مانا جاتا ہے مردوں کے درمیان، مگر وہیں پر کچھ خواتین، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دل تھوڑا درد کرنے لگتا ہے اور ان کو تھوڑا کمتر محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو اس چیز کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ انشاءاللہ اس میں کسی کو دل دکھانے والی بات نہیں ہے، اور کسی کو ضرورت سے زیادہ خوش ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہی رہے گا کہ کل کا انتظار کریں اور سوالوں کو ذہنوں میں رکھیں، تاکہ کل کا سیشن میں سوال جواب بھی ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور بعد میں اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا آپ لوگ موقع دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔